السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نہایت افسوس کے ساتھ ہمیں ایک خبر ملی۔ ضلع بہاول نگر میں ایک قصبہ نما چھوٹا شہر ہے فقیر والی، اس کے اندر ایک شخص نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کریم کچرے کے ساتھ ملا کر قرآن کریم کے اوراق، سپارے اور کچرا تھا اس کو آگ لگا دی، اور جس وقت یہ آگ لگائی گئی بچوں نے دیکھا، بچوں نے شور کیا، لوگ آ گئے، اکٹھے ہو گئے، اتنے میں اس کے برسا آ گئے، وہ اس کو بچا کر کے پکڑ کے لے گئے۔ اب یہ باتیں بنائی جا رہی ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، جبکہ ہماری جو معلومات ہمیں ملی ہے وہ کھاتا پیتا ٹھیک ہے، آتا جاتا ہے، لوگوں کی تمیز سمجھ بھی اس کو ہے، پہچان ہے، اور حتیٰ کہ ایک مسجد کے اندر وہ کام وغیرہ بھی کرواتا ہے۔ ہر معاملے میں اس کا ذہن ٹھیک ہے، سوائے اس کے اس نے قرآن کریم کو آگ میں ڈالا ہے، تو اب کہا جا رہا ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میں سوال کرتا ہوں اداروں سے کہ اب تک کتنے ناموس رسالت، ناموس مقدسات کی توہین میں لوگ ایسے ہیں جنہیں قانون کے حوالے کیا گیا اور انہیں قید کیا گیا؟ کیا کوئی بھی ایسا ہے جس کو سزا ملی؟ بالکل نہیں ملی، اور اکثر کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ باقی ہر معاملے میں ذہنی توازن ٹھیک ہوتا ہے، اور صرف ذات مصطفیٰ اور قرآن کی توہین کے معاملے پر، مقدسات کی توہین کے معاملے پر یہ بہانہ بنا لیا جاتا ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ آخر ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کر کے کب تک ایسے گستاخوں کو چھوڑا جاتا رہے گا، معاف کیا جاتا رہے گا؟ سزا اسی کو ملی جس کو عوام نے سزا دی، اور ہم اس حق میں نہیں ہے کہ عوام سزا دے، سزا قانون دے، اور قانون یہاں سزا نہیں دیتا۔ اور سید صاحب کے بقول وہاں پولیس کے محکمے کے ایک اعلیٰ افسر بھی ہے، انہوں نے بھی کہا یہ ظلم و زیادتی ہے۔ تو اب امتحان ہے ہمارے ملک کے اداروں کا کہ وہ اس شخص کو جو قرآن کی توہین کا صراحتاً مرتکب ہوا ہے سزا دے، اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ عوام کی عدالت میں نہیں آیا، یہ محفوظ ہے، اس کو پکڑیں، گرفتار کریں، اس کی جو قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق سزا ہے وہ دیں۔ میں یہ نہیں کہتا تحقیقات نہ کریں، اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو کریں، مگر تحقیق کے نام پر تحفظ نہ دیجیے گا۔ یہ قرآن کی توہین کا مسئلہ ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے، ایمانی غیرت ہے، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ قرآن کے گستاخ کو چھوٹ نہ دی جائے، بلکہ ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ جہان کے لیے مثال بنے، اور پھر دوبارہ کوئی شخص ایسا کام کرنے کی جسارت اور حرکت نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک میں حقیقی اسلامی نظام عطا فرمائے۔